شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم الذين ينفقون جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل باللیل رات کو والنہار اور دن کو سرن پوشیدہ طور پر وعلانیتاً اور ظاہری طور پر فلہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا ولا هم یحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ پیچھے آیت آئی ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اس کے اندر اصحاب صفا کا واقعہ تھا۔ اس مدرسے کے اندر جو پڑھنے والے اصحاب تھے، جب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 دینار وہ اس اصحاب صفا کو پیش کر دیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رات کے وقت آدھی رات کے وقت کچھ چھوارے تھے جو ان کی خدمت کے اندر پیش کر دیے۔ شان نزول میں ایک یہ واقعہ بھی لکھا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ 1000 دینار دوپہر کو خرچ کیے، 1000 دینار رات کو خرچ کیے، 1000 دینار اعلانیہ طور پر اور 1000 دینار پوشیدہ طور پر خرچ کیے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کا پھر نزول فرمایا، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دن کو خرچ کریں یا رات کو خرچ کریں، پوشیدہ طور پر خرچ کریں یا ظاہری طور پر خرچ کریں، جس اعتبار سے بھی خرچ کریں، اللہ کریم نے ان کے لیے ایک وعدہ رکھا ہے۔ وعدہ یہ ہے کہ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، یعنی ان کا اجر پکا ہو چکا ہے ان کے رب کے، اللہ کریم کے ہاں ان کا اجر ہے یہ۔ اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ خوشخبری دی ہے ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا جب وہ قیامت والے دن اٹھیں گے، گزرے ہوئے زمانے پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور آگے کیا ہونا ہے اس پر وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ یأکلون کھاتے ہیں الربا سود، لا یقومون وہ نہیں کھڑے ہوں گے الا مگر کما یقوم الذی اس شخص کی طرح کہ جو کھڑا ہوتا ہے الذی جو یتخبطہ الشیطان من المس خبتی بنا دیا ہو جسے شیطان نے، یعنی اس کے حواس کھو دیے ہوں، اس شخص کی طرح وہ کھڑے ہوں گے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے قالو کہ وہ لوگ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بیع یہ ربا کی مثل ہے، خرید و فروخت کرنا یہ سود کی طرح ہے، ربا کی مثل ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے بیع کو، خرید و فروخت کو، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دے دیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربی، پس وہ شخص کہ آئی اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پس وہ اس سے باز آ گیا،
فَلَهُ مَا سَلَف، اس کے لیے جو کچھ اس نے کر لیا، بس جو کچھ ہو گیا بس ہو گیا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو شخص دوبارہ لوٹے گا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ ربا کا معنی ہوتا ہے اضافہ، بڑھوتری، کسی چیز کے اندر زیادتی کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے ربا۔ لیکن اصطلاح شریعت کے اندر سود کو کہا جاتا ہے، ربا سود کو کہا جاتا ہے۔ سود کسے کہتے ہیں کہ اصل قرضے پر کچھ زائد لینا، یا بغیر کسی چیز کے کسی مال کے اندر اضافہ ہو جانا، بغیر کسی مال میں نے دیا جناب اس کو 1000 روپے کسی کو قرضہ دیا، لیکن جب میں واپس لوں اس سے تو 1200 روپے لوں، اس شرط پر کہ جناب تجھے 1000 روپے دیتا ہوں تو مجھے واپس کرے گا تو 1200 روپے کرے گا۔ ایک ہی جنس کے اندر اضافہ کرنا، ایک ہی جنس کے اندر جب تبادلہ کر رہے ہوں تو اس وقت اس کے اندر اضافہ کرنا، یہ ربا ہے، اسے سود کہا جاتا ہے۔ جیسے وہ گندم کے بدلے میں، ایسے ہی جو کے بدلے میں، یدم بھی یدن والفضل ربا، برابر سرابر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی کی جائے تو وہ ربا ہے، وہ سود ہے، حرام ہے۔ تو فرمایا کہ جو سود کھانے والا آدمی ہوگا، اللہ کریم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں اٹھے گا قیامت والے دن، مخبوط الحواس ہوگا۔ جیسے کسی آدمی پر وہ جنات کا بہت زیادہ اثر ہو، یا اس کا پیر بہت زیادہ پھولا ہوا ہو اور جناب چلنا اس کے لیے مشکل ہو، اور جناب وہ یوں لڑکھڑا کر چل رہا ہو، لڑکھڑا کر یوں مخبوط الحواس اور عجیب اس کی حالت بنی ہو، تو فرمایا کہ یہ سود کھانے والا آدمی قیامت والے دن اس طریقے سے اٹھے گا۔ تو ایسا آدمی جو بھی لڑکھڑا کر جناب یہ مخبوط الحواس آدمی، سارے لوگ اسے پہچانیں گے کہ یہ آدمی سود کھانے والا ہے، آج قیامت والے دن اس کی یہ حالت ہے۔ تو اللہ کریم نے وہی ارشاد فرمایا کہ جو سود کھانے والا آدمی ہوگا وہ قیامت والے دن جب اٹھے گا، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان نے کسی کو مخبوط کر دیا ہو، اس کے حواس کو شیطان نے کھو دیا ہو، خبطی ہو گیا ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور جب ان کافر لوگوں کو روکا جاتا جو سود کے عادی تھے، انہیں منع کر دیا جاتا سود سے، تو اس وقت یہ لوگ دلیل دیتے، یہ کہتے کہ انما البیع مثل الربا، اگر آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، ایک چیز لے کر پھر اسے آگے بیچ دیتے ہیں، 100 روپے کی لے کر 200 کی بیچ دیتے ہیں، خرید و فروختی ہے نا، اس کے اندر بھی تو آپ کو بڑھوتری ہوئی ہے، اس کے اندر بھی تو اضافہ ہوا ہے۔ اور اگر ہم نے کسی کو 1000 روپے قرضہ دیا، اس سے ہم نے 2000 واپس لے لیا، تو یہ بھی اضافہ ہی ہوا ہے۔ بے کے اندر اور ربا کے اندر کیا فرق ہے؟ سود کے اندر اور بے کے، یہ خرید و فروخت کے اندر اور سود کے اندر کیا فرق ہے؟ انما البیع مثل الربا، وہ کہتے ہیں دونوں برابر سرابر ہیں، جیسے وہ بے ہے ویسے یہ سود ہے، اس کے اندر بھی بڑھوتری ہے، بے شراء کے اندر بھی، خرید و فروخت کے اندر بھی مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور سود کے اندر بھی مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ حالانکہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو حلال کر دیا ہے اور ربا کو حرام کر دی ہے۔ یہ صرف ظاہری دیکھتے تھے کہ اس کے اندر بھی نفع آتا ہے، اس کے اندر بھی نفع آتا ہے، قانون اور ضوابط کو کچھ نہیں دیکھتے۔ وہ بے ہے، وہ خرید و فروخت ہے، ایک چیز کو ہم نے خرید لیا، اس کے مالک بن چکے ہیں، پھر ہم اس کو آگے فروخت کرتے ہیں، مہنگے دام میں فروخت کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سود کے اندر تو وہ چیز نہیں ہوتی، سود کے اندر تو ایک ہی جنس کی ایک چیز ہوتی ہے، ایک ہی جنس کی ایک چیز ہوتی ہے۔ گندم ہے، اگر کسی کو 1 من دے تو 1 من ہی واپس لینے کے وہ پابند ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم اسے کہیں ہمارے پاس پرانی گندم ہے 2 من لے لو، نئی گندم 1 من دے دو، تو یہ تو ربا ہے، یہی تو ربا ہے، یہی سود ہے۔ اور اسی اعتبار سے یہ قرض کے اندر ہے، قرضہ جتنا دیں اتنا ہی واپس لیں۔
اگر اس سے بڑھا کر واپس لیں گے تو یہ ربا ہے، یہ سود ہے۔ اور بیع شراء کے اندر تو ایک چیز کا بندہ مالک بن جاتا ہے پھر اسے آگے فروخت کرتا ہے، دونوں کے اندر فرق ہے۔ یہ ایسے ہی ہے گویا کہ آدمی آنکھیں بند کر کے کہہ دے یار میری بیوی کے اندر اور میری بہن کے اندر کیا فرق ہے، وہ بھی عورت ہے وہ بھی عورت ہے، میری ماں کے اندر اور میری بیوی کے اندر کیا فرق ہے، جیسے وہ عورت ہے ویسے وہ عورت ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اسی طرح بس ان لوگوں نے یہ کہہ دیا بیع کے اندر اور یہ ربا کے اندر کیا فرق ہے، دونوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، دونوں سے نفع حاصل ہوتا ہے، یہ دونوں برابر ہیں۔ حالانکہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کر دیا ہے اور وحرم الربا، سود کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب اللہ کریم جل شانہ نے نصیحت ارشاد فرمائی فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جس شخص کے پاس اللہ کی جانب سے یہ نصیحت پہنچ گئی ربا کو چھوڑنے والی، فانتہا، اب وہ اگر اس سے باز آ جائے تو فلہ ما سلف، اس کے لیے جو کچھ ہو گزرا، جو کچھ پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، بس اب اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ کریم جل شانہ اس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ لیکن اور فرمایا کہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا، بس اب اس کے اندر اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن وَمَنْ عَادَ، جو شخص دوبارہ لوٹے گا، دوبارہ یہی سودی کاروبار کرے گا تو فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اللہ کریم نے اس کے لیے وعید ارشاد فرمائی کہ یہ جہنمی لوگوں میں سے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ، اللہ مٹاتا ہے الربا، سود کو اللہ مٹا دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ اب رب کائنات نے ایک اور طریقہ اختیار فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، اور ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ فرمایا سود کا پیسہ آپ جتنا مرضی جمع کر لیں، جتنا مرضی جمع کر لیں وہ ختم ہو جائے گا، اور ویربی الصدقات، اور جو صدقات ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص صدقہ دیتا ہے اللہ کریم جل شانہ اس صدقے کو پالتے ہیں، اس صدقے کو پالتے ہیں، اور وہ صدقہ ایسے بڑھتا ہے جیسے تمہارے بچھڑے بڑھتے ہیں، تمہارے جانور بڑھتے ہیں، ایسے وہ صدقہ بڑھ رہا ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں۔ فرمایا کہ وہ بڑھتے 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 بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے وہ صدقہ، اللہ کریم اتنا پالتے ہیں۔ قیامت والے دن رب کائنات ارشاد فرمائیں گے کہ یہ تیری نیکیاں ہیں، کہے گا اللہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں تو میں نے نہیں کی۔ اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے جو تو نے صدقہ خیرات دیا تھا نا، اس صدقے کو ہم نے پالا ہے، اس صدقے کو ہم نے پال پال کر آج یہ تیرا صدقہ پہاڑوں کی شکل اختیار کر گئے، اتنے بڑے صدقات ہو چکے ہیں تیرے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو مٹا دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا کل کفار، ہر ناشکرے کو، اسیم گناہ گار کو، ناشکر گناہ گار کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم۔ دیکھیے پیچھے اللہ کریم نے سود کھانے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا، اور یہاں پر رب کائنات نے اس کے مد مقابل جو ایمان والے ہیں اللہ کریم نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور سود کھانے والوں کی حالت بھی دیکھ لیں اور ایمان والوں کی حالت بھی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے، اور اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، اور ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما باقیہ، جو کچھ باقی ہے، من الربا، سود میں سے،
سود میں سے جو کچھ باقی ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ 9 ہجری کے اندر یہ قبائل مسلمان ہوئے ہیں، قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ بنو مغیرہ، یہ 2 قبائل تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، بہت بڑے بڑے کاروبار تھے ان کے۔ اب قبیلہ بنو ثقیف یہ پہلے مسلمان ہوا ہے، قبیلہ بنو مغیرہ یہ بعد میں مسلمان ہوا۔ اب جب مسلمان ہو چکے، مسلمان ہونے کے بعد اب جو بنو مغیرہ تھے انہوں نے یہ سود کے پیسے ادا کرنے تھے ان کے قبیلہ بنو ثقیف کے، تو قبیلہ بنو ثقیف نے مسلمان ہونے کے بعد ان سے پیسے مانگے، بھائی وہ جو ہمارے بقایا جات ہیں وہ تو واپس کرو۔ تو قبیلہ بنو مغیرہ کے جو لوگ تھے وہ کہنے لگے بھائی اب تو ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، اب تو ہمارے اوپر وہ ضروری نہیں ہے، وہ تو سودی کاروبار تھا، اس سے تو منع کر دیا گیا ہے، وہ تو شریعت کی نظر کے اندر وہ انتہائی غلط ہے، اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو خیر یہ ابھی مکہ کے اندر تھے، مکہ کے اندر تھے جب یہ مسلمان ہوئے ہیں یہ قبائل۔ اب امیر مکہ کے پاس یہ اپنا کیس لے کر آئے ہیں، تو اب وہ جو امیر مکہ تھا اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کیس کو پیش کیا، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، لوگوں کا پہلے سودی کاروبار تھا لیکن یہ دونوں قبائل مسلمان ہو چکے ہیں، قبیلہ بنو ثقیف ان سے اپنے پیسے مانگتا ہے قبیلہ بنو مغیرہ سے کہ جو تمہارے اوپر لازم ہے وہ ہمارے پیسے دینے، وہ ہمارے پیسے ادا کرو، حالانکہ وہ تھے سارے سودی کاروبار کے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور وذروا ما بقیہ، چھوڑ دو جو کچھ باقی ہے، من الربا، سود سے، سود میں سے جو کچھ باقی ہے نا، جو بھی معاملات جو جہاں پر تھا بس ادھر اس کو چھوڑ دو، چونکہ سودی کاروبار یہ اب ناجائز ہو چکا ہے، اب اس سے منع کر دیا گیا ہے، بس اب جو باقی ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان لے آئے ہو تو پھر تمہیں شریعت کی اس بات پر بھی عمل کرنا ہوگا، پھر تمہیں اپنے بقایا جات کو چھوڑنا ہوگا، سودی کاروبار کو چھوڑنا ہوگا، اس کے جو جتنا بھی لین دین ہے اسے تمہیں چھوڑنا ہوگا، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان لا چکے ہو، اگر نہیں ایمان لائے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مومنین کے لیے۔ اور فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کرو گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بحرب، جنگ کا یقین کر لو، فَأْذَنُوا، بس تم یقین کر لو بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جنگ کا، پھر اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اور وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے تمہارے راس المال ہیں، تمہارا اصل مال وہ تمہارے لیے اگر تم توبہ کر لو، یعنی جتنا تم نے وہ قرض وغیرہ دیا ہے اتنا ہی واپس لو، یا جو بھی چیز جتنی تم نے دی ہے واپس لینا چاہو اتنی واپس لو، بس اگر اس سے بڑھا کر تم واپس لو گے تو یہ سود ہو جائے گا، یہ تو حرام ہے، لیکن اگر اصل راس المال، اصل قیمت، اصل مال واپس لیں اس کے اندر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے ہے تمہارا اصل مال، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، سیدھی سیدھی بات ہے، جو اللہ کریم نے تمہیں معاملہ سمجھا دی ہے اس کاروبار کے متعلق بس وہی کاروبار کرو، سودی کاروبار سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اب اللہ کریم جل شانہ نے یہاں پر قرض داروں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرض دار ہیں، اگر کوئی آدمی، ایک آدمی دوسرے کو قرضہ دیتا ہے اور دوسرا آدمی وہ اپنے وقت پر ادا نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جو قرضہ لینے والا ہے اس سے چاہیے کہ وہ اس کو مہلت دے دے، اس کو مہلت دے دے، جتنے وقت تک مدت طے ہوئی ہے اس وقت تک اسے مہلت دے دے، اگر پھر بھی وہ نہیں ادا کر سکا اسے اور مہلت دے دیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص قیامت والے دن اللہ کریم جل شانہ کے عرش کا سایہ حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرض داروں کو مہلت دے یا انہیں وہ قرضہ معاف کر دے،
مہلت دینے والا اور قرضہ معاف کر دینے والا قیامت والے دن رب کائنات کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا یہ شخص. اتنی بڑی فضیلت ہے. اور یہ عادت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھی. پہلے اعلان فرماتے ہیں ہاں بھائی ہے کسی کو قرضے کی ضرورت کہ جو اپنی معیشت کا نظام چلانا چاہتا ہو, قرضہ دیتے لوگوں کو. پھر اگر لوگ وقت پر قرض ادا نہ کر سکتے تو پھر انہیں مہلت دیتے اور مہلت دیتے, پھر بھی ادا نہ کر سکتے تو پھر انہیں معاف کر دیتے. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تنگ دست اگر ہو وہ قرض دار تنگ دست تو فَنَظِرَةٌ, پس مہلت اِلیٰ مَیْسَرَةٍ, کشادگی تک اسے مہلت دیں. وَأَن تَصَدَّقُوا, اور اگر تم معاف کر دو وہ قرضہ تو خیر لکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے. یہاں پر صرف تم نے قرضہ ہی معاف کیا ہے اور قیامت والے دن اللہ کریم جل شانہ کے عرش کا سایہ تمہیں ملے گا. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. واتقوا, اور تم ڈرو, یومن, اس دن سے, ترجعون, جس دن لٹائے جاؤ گے, ترجعون فیہ الی اللہ, جس دن میں اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے. ثم توفی, پھر پورا دیا جائے گا, کل نفس, ہر ایک نفس کو, ما کسبت, جو کچھ اس نے کمایا اسے پورا دیا جائے گا. وہم لا یظلمون, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے, یعنی کسی پر کوئی